کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پتہ ہر ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، چاہے اس کے پاس علم ہے چاہے اس کے پاس علم نہیں ہے، لیکن اس کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ میری بنیاد کس پر ٹکی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت سورۃ القصص میں آیت نمبر 56 میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک بات دیکھنے کی ہے کہ اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا درجہ ہے، تو جب یہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں کلیئر کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت نہیں دے سکتے، ان کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے، تو یہاں سے اب ہر نبی کا، ہر فرشتے کا، ہر کسی اس شے کا، ہر اولیاء کا جو ہے رد ہو جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کرنے والا جو ہے میرا اللہ رب العزت ہے۔ دیکھیں ایک چیز اور سمجھنی ہوگی کہ ہم قرآن جو ہے یہ ایک قانون ہے ہمارے لیے، قرآن کا ہر بول ہمارے لیے ایک قانون ہے، جس قانون کے دائرے میں ہر مسلمان کو رہنا ہے، اور اس حدود میں رہنا ہے کہ اگر میں یہ گناہ کر دوں گا تو یہ قانون مجھ پر تھوپا جائے گا۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم اس وقت اس جموں کشمیر کے ایک قانون کے اندر رہتے ہیں کہ اگر کوئی مرڈرسٹ ہوتا ہے، کوئی اگر مرڈر کرتا ہے تو اس کی سزائے موت یا عمر قید ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قانون جو ہے اب ہم سب پر لازم ہوتا ہے، اس قانون کے اندر رہنا ہے کہ اگر میں کسی کا مرڈر کرتا ہوں، اگر میں کسی کا خون کرتا ہوں تو یہ قانون مجھ پر ٹھوک دیا جائے گا کہ آپ کو جو ہے سزائے موت سنائی جائے گی یا جو عمر قید سنائی جائے گی۔ تو یہی قرآن ہمارے لیے ہے، ہم بھی اس قانون کے دائرے میں ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں، جیسے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے ڈال دی، انما المشرکون نجس، کہ مشرک ناپاک ہے۔ اب یہ قانون ہم پہ ہمارے سر کے اوپر ایسے ہے، یہ قانون ہمارے سر کے اوپر ایسے ہے، تب تک یہ قانون ہم پر لگایا نہیں جائے گا جب ہم اس قانون کی جو ہے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جس وقت ہم کسی چیز کے سامنے جھکیں گے یا ان کو مانگیں گے یا رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو یہ آیت جو ہے فوراً آپ پر لگا دی جائے گی کہ آپ نے یہ والا گناہ کیا ہے، تو یہ انما المشرکون نجس والی آیت جو ہے اب آپ پر لگا دی جاتی ہے کہ مشرک ناپاک ہے، قرآن کہہ رہا ہے اور تم بھی ناپاک ہو۔ تو یہ ایک قانون کا دائرہ ہے جس میں ہم نے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جس کا بھی یہ عقیدہ ہوا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہدایت دے سکتا ہے، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ میری ہر منوکامنا پوری کر دے، ویسے ہی اگر اب اس صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، مطلب اس نے اس آیت کا انکار کر دیا، اور یہ آیت کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس نے اللہ کے کلام کا انکار کر دیا، اس نے تو اللہ کے ساتھ یہاں پہ اعلان جنگ کر دی۔ اس لیے ہم اس ہر نظریے کے سامنے چٹان کی طرح ٹکے ہیں اور ان کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو بھی شخص جو ہے شرک کرے گا اس کو ہم منہ توڑ جواب دیں گے۔ اب صرف یہ ایک بریلویوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ان کے عقیدے، ان کے عقیدوں کے تو خلاف ہے ہم، اب وہ ہر شخص جو بھی شرک کرے گا یا جو بھی اللہ کے سوا کسی اور سے مدد کی امید، ہدایت کی امید رکھے گا، ہم اس ہر شخص کو بولیں گے کہ آپ یہ اللہ کے قانون کے خلاف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کر رہے ہیں اور آپ اس آیت کے مخالف ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پیچھے بھی دیکھا کہ ان 7-8 دنوں کی گفتگو ہی اسی پر تھی کہ دینے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ ہمارا کہنا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اور ان کا کہنا تھا کہ اللہ کے سوا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی دے سکتے ہیں اور باقی اولیاء کرام بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن پھر آخر میں آپ کو پتہ ہی لگا کہ کیا ہوا۔ آج تک اگر فیضان اکیلا ان سے یہ سوال کر رہا تھا کہ کیا اللہ کے سوا بھی کسی میں طاقت ہے، لیکن اس وقت اب فیضان اکیلا نہیں ہے، اب فیضان کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہے جو آپ کو ہر دن، اور ابھی تک بھی انہوں نے یہ سوال پوچھے اور آگے بھی آپ سے سوال پوچھیں گے کہ آپ ہمیں ثابت کر کے دو کہ اللہ کے سوا کسی اور میں بھی دینے کی طاقت ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ فیضان اکیلا ہے، اور یہ جو آپ ایک بہت بڑا لشکر دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارے ہر قدم پر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، دس از ناٹ اے جوک، کہ ایک بہت بڑی تعداد آپ کی طرف آ رہی ہے جو آپ سے ہر دن ایک نیا سوال پوچھے گی، اور آپ کو جواب دینا بہت مشکل ہوگا کیونکہ ان سوالوں کے جواب صرف قرآن میں ہے، اور آپ کے پاس تو قرآن نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کی کہانیاں ہے۔ سو نو مور ایکسکیوز، نو مور لائز، نو اٹس ٹائم ٹو فیس دا ٹروتھ۔